أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نذر مانو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 سے آیت نمبر 273۔
मोहतरम हाज़रीन, अज़ीज़ माँ और बहनों, इससे कबल दरसों में भी सदक़ात से मुतालिक काफ़ी तफसीली बातें आई। अब ये जो बातें यहाँ पर पेश की जा रही हैं उसी का ततिम्मा है, यानी उसी ज़िम्न की मज़ीद बातें हैं जो यहाँ पेश की जा रही हैं। कुरान मजीद में दो अहकामात आपको बजा तौर के पर एक साथ जुड़े हुए मिलेंगे, नमाज और ज़कात। कुरान में हुक्म दिया जाता है अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, जहाँ नमाज कायम करने का हुक्म है वही ज़कात की अदायगी भी है। नमाज ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए अदा की जाती है और ज़कात ये बंदों में जो मुस्तहिक है, ज़रूरतमंद है, उनके पर खर्च की जाती है। यानी इस्लाम ये बता रहा है कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना या उसके हुकूक अदा करना ये इस्लाम का मिजाज नहीं है, बल्कि अल्लाह के हक़ को अदा करने के साथ साथ बंदों की तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए। मुस्लिम की रिवायत हदीस कुदसी, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन एक बंदे से कहेगा कि मैं भूखा था लेकिन तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा कहेगा रब्बुल आलमीन तू तो सारी मखलूक को खाना खिलाता है, तुझे कहाँ से भूख लग गई? तब अल्लाह कहेगा मेरा फ़ला बंदा भूखा था, अगर तू मुझे उसे खाना खिलाता तो मेरी मदद, मेरी नुसरत, मेरी रहमत तुझे वहाँ मिलती। यानी अल्लाह ने बंदों के मामलात अपने ऊपर लेकर बयान किए। उसके बाद अल्लाह कहेगा मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। परदिगार, बंदा कहेगा परदिगार तू तो सारे जहान के लोगों को कपड़े पहनाता है, तुझे कपड़े की ज़रूरत कहाँ? तो कहेगा मेरा फ़ला बंदा नंगा था, अगर तू उसे कपड़ा पहना देता तो मेरी रहमत, मेरी नुसरत तुझे वहाँ मिलती। यानी अल्लाह ने बंदों के हुकूक और ज़िम्मेदारियों को इस अंदाज के अंदर पेश किया है। ये नहीं कि आप खूब अल्लाह अल्लाह करते रहें, मस्जिद में आए, 5 वक्त नमाज अदा करें और अपने भाई के ताल्लुक़ से, अपने पड़ोसी के ताल्लुक़ से, रिश्तेदार के ताल्लुक़ से, दोस्तों अहबाब के ताल्लुक़ से आपको कोई फ़िक्र ही ना हो। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है, बल्कि अल्लाह के हक़ की अदायगी के साथ बंदों के बारे में भी मुकम्मल तवज्जो होना चाहिए। किसकी क्या ज़रूरत है? अल्लाह ने साहिब माल बनाया है, साहिब हैसियत बनाया है, तो अपना माल दूसरों के पर खर्च करना सीखिए। इस्लाम इस मिजाज के साथ ज़िंदा है, यानी यहाँ पर अल्लाह के हक़ के साथ बंदों के हुकूक की अदायगी पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। अब यहाँ सदक़ात के मुतालिक एक अहम बात बयान की गई। कुरान कह रहा है अनफ़िक़ू मिन तय्यिबात, अल्लाह ने जो पाकीज़ा हलाल रिज़्क़ तुम्हें अता किया है उसमें से खर्च करो, हराम माल नहीं। जिस तरह सदक़ात व खैरात के लिए ज़रूरी है कि एहसान ना जतलाया जाए, तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि हराम माल के ज़रिए सदका नहीं किया जाएगा, बल्कि हराम माल हमारी इबादत की कबूलियत में एक बड़ी रुकावट है। मुस्लिम की एक तवील रिवायत बारहा आप सुनते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तय्यिब ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह बड़ा पाकीज़ा है, बड़ा पवित्र है और वो सिर्फ पाकीज़ा हलाल चीज़ों को ही कबूल करता है। व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन, और अल्लाह ने मोमिनों को उसी बात का हुक्म दिया जिस बात का हुक्म अल्लाह ने रसूलों को दिया था। रसूलों को अल्लाह ने किस बात का हुक्म दिया था? या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, कि ऐ मेरे रसूलो हलाल और पाकीज़ा रोज़ी इस्तेमाल करो, उसके बाद अमल साले करो। यानी नेक अमल की बुनियाद रिज़्क़ हलाल के पर है। एक इंसान अगर हराम रिज़्क़ कमाता है, सारी ज़िंदगी हज, उम्रा, तहज्जुद, नमाज अदा करता रहे, कोई फ़ायदा नहीं। और उसी बात का हुक्म अल्लाह ने तमाम अहले ईमान को दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ ईमान वालो, जो पाकीज़ा रोज़ी अल्लाह ने तुम्हें अता की है, हलाल तरीके से उन रोज़ी को इस्तेमाल करो, हलाल चीज़ों को ही खाओ। वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम अल्लाह की इबादत करना चाहते हो। यानी इबादत की बुनियाद रिज़्क़ हलाल है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी। मिसाल किसकी दी? एक मुसाफिर शख्स की, कि युतीलु सफ़र अशअसा अग़बरा, के एक लंबा सफ़र तय करने के बाद गर्द गुबार के अंदर अटा हुआ है, बिल्कुल परागंदा हालत है, खस्ता हालत।
ایسے میں وہ اللہ کے سامنے یمد یدیہ الی السماء، اللہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اس کو کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اسے ضرورت ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی دعا اللہ کیوں قبول کرے گا؟ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ بحرام وَغُذِيَ بالحرام، اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کے جسم میں دوڑنے والا خون، غذا سب حرام کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اس کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ جب دعا قبول نہیں ہوگی تو دیگر عبادتیں کیوں کر قبول ہوگی؟ اگر ہمارے رزق کے اندر حلال نہیں ہے تو اس بات کے پر بہت توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے رزق میں حلال روزی ہی ہو، حلال طریقہ ہی ہو جو شریعت نے ہمارے لیے جائز کیا ہے۔ اگر اس میں حرام کو شامل کیا گیا تو عبادتیں اللہ کے یہاں پر قبول ہونے والی نہیں ہیں، یہ بنیاد ہے ہماری عبادتوں کی۔ تو اللہ نے اسی بات کا یہاں پر حکم دیا۔ کس بات کا حکم دیا؟ کہ اللہ صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے اور اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حرام طریقے سے کمائے، اس کے بعد لا کر غربا مساکین میں صدقہ کر دیں تو اس طریقے سے ہمارا صدقہ قبول ہوگا، غریب لوگوں کی مدد ہوگی۔ نہیں، جذبے کے ساتھ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے کہ آپ کی نیت صحیح ہے تو طریقہ بھی صحیح اختیار کرو۔ ٹھیک ہے، غربا مساکین کی آپ کو مدد کرنا ہے تو اس کے لیے صحیح طریقہ استعمال کرو۔ آپ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے غربا اور مساکین کے پر 1000 2000 3000 خرچ کرو، لیکن وہ حلال کمائی کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یقیناً اللہ کے یہاں پر بہت بڑے اجر کا باعث بن جائے گا جو حلال طریقے سے کما کر ضرورت مندوں کے پر خرچ کیا گیا ہو۔ صدقے کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، آگے جو قرآن نے بیان کیا اسی ضمن میں انسان جب صدقہ و خیرات کرنے لگتا ہے تو ذہن و دماغ کے اندر شیطان فتنے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی؟ وہ دے دے گا نا، ہے بہت سارے مالدار، وہ مسجد میں لگا دیں گے، مدرسے میں لگا دیں گے، ضرورت مندوں پر خرچ کر دیں گے، بیت المال میں دے دیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بڑے بڑے مالدار ہیں، لگائیں گے۔ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ انسان بعض دفعہ سوچتا ہے یہ پیسہ جو میں اللہ کی راہ میں لگا رہا ہوں، اگر یہ میں اپنے کاروبار میں اپنے بچوں کے پر لگا دوں گا ان کا فائدہ ہوگا۔ نہیں، یہی شیطانی وسوسہ ہے، مختلف طریقے سے آپ کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھے، دوسروں کے بارے میں فکر نہ کرے کون کتنا دیتا ہے نہیں دیتا ہے۔ میری ذمہ داری ہے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، مجھ سے جو بن سکا، چاہے ہمارے قریب میں رہنے والے پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں، ان کو ضرورت ہے میں اپنا مال انہیں دوں گا۔ اسلام ہمیں ایثار، ہمدردی، قربانی کا جذبہ سکھاتا ہے، اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینے کا جذبہ دیتا ہے، اور یہی اسلام کی خوبی ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینے کے بجائے لوٹنے کا طریقہ اختیار کرو۔ سلف کا طریقہ میں نے پیچھے بیان کیا۔ رزاق اللہ ہے، ہمارا ایمان اللہ کی ذات کے پر ہے، وہی ہمیں روزی دینے والا ہے، وہی اسباب پیدا کرے گا ہمارے رزق کے، ہمارے پاس کسٹمر وہی بھیجے گا، ہمارے رزق کے اندر برکت وہی ڈالنے والا ہے، مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچانے والا وہی ہے۔ سلف کیا کیا کرتے تھے؟ جب بازار میں بیٹھتے کہ دیکھتے کہ ہمارا کوئی بھائی یہ اپنا سامان لے کر بیٹھا ہوا ہے، ابھی اس کا سامان نہیں بکا یا زیادہ نہیں بکا ہے، میرا زیادہ بک چکا ہے، میرے پاس کسٹمر زیادہ آ چکے ہیں، تو آنے والے گراہکوں کو کہتا کہ میرے فلاں بھائی کے مال کو خرید لو، میرا مال کافی بک چکا ہے، آپ اس کا مال خرید لو تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو۔ یہ مزاج اسلامی ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کے کسٹمر کو، گراہکوں کو کیسے کم کر کے ہم اپنی طرف کھینچ لیں، جیسا کہ آج مارکیٹ کا مزاج بنا ہوا ہے، یہ مارکیٹنگ ہے۔ اسلام ہمیں ان ساری چیزوں سے بہت اوپر لے کر جاتا ہے جہاں ایثار، ہمدردی، قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ صحابہ تو میدان جنگ میں مرتے ہوئے بھی دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اگر پانی پلانے والا ان کے پاس پہنچ جاتا، دوسری طرف سے پانی کی صدا آتی تو یہ فوراً کہتا کہ نہیں، میرے فلاں بھائی کو پیاس کی ضرورت ہے، اس کے پاس جاؤ۔
اس کے پاس جاتا کہیں اور سے آتی، یہاں تک کہ پانی پلانے والا جب لوٹ کر آتا پتہ چلتا کہ سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، کوئی پانی نہیں پی پایا۔ یہ ایثار ہمدردی ہے۔ اصحاب کرام نے وہی جذبہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار اصحاب کرام کا مہاجر صحابہ کے ساتھ اخوت کا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، کتنی بڑی قربانی دی۔ کہا میرا مال آدھا کرتا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا میں لیتا ہوں۔ یہ تو بات مال کی تھی، بیوی کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ کہا کہ جو اچھی لگے کہ کہیے اسے طلاق دوں گا، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ یہ اصحاب کرام کا جذبہ تھا، اور یہی مثالی اخوت ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ اور یہ کب پیدا ہوگی؟ جب ہم زکوٰۃ اور صدقات کو نکالیں گے، زیادہ سے زیادہ دینے والے بنیں گے، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے والے بنیں گے۔ اسلام ان چیزوں کو بھی کہتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان مال خرچ کرنے پر آ گئے تو ایک طبقہ لینے کے پر آ جائے، جیسا کہ پیچھے میں نے بیان کیا، پیشاور، گداگر، بیکاری، فقیر، یہ مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہ مزاج بھی اسلام کا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے پورا ہونے کے باوجود لوگوں سے بھیک مانگتا ہے تو پھر اللہ اس کے مال میں برکت نہیں دیتا، بلکہ قیامت کے دن اسے اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ چہرے کے پر گوشت تو نہیں ہوگا، پورا ہڈی کا ڈھانچہ ہوگا۔ یہ اس کی ذلت اور رسوائی ہوگی قیامت کے دن، جو بلا وجہ بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں پیشاور بھکاری لوگ پائے جاتے ہیں، فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے کس طرح لوگوں کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر، چپک کر کہ لوگ دینے کے پر مجبور ہو جائیں، اس طریقے سے مانگو۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، اور ہمیں بھی اس کے بارے میں توجہ دینا چاہیے۔ تبھی یہ ہمارے درمیان جو مافیا چل رہا ہے بھکاریوں کا، تبھی یہ ختم ہوگا۔ اگر ہم دینا شروع کریں گے، لوگ لینے آئیں گے، ہم دینا بند کر دیں گے، یقینی بات ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے سے نکل جائیں گے، کوئی آدمی سے پیشہ نہیں بنائے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے تعلق سے ایک بہت پیاری بات کہی، جیسا کہ مسلم کتاب البر والصلۃ والادب کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ دینے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ بظاہر لگتا ہے کہ ہم نے اگر اللہ کی راہ میں 1500 روپے دے دیے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا اتنا پیسہ نکل گیا، اتنا مال کم ہو گیا۔ نہیں، اللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا، اس سے 10 20 100 گنا اس سے کہیں زیادہ اللہ آپ کو دے سکتا ہے۔ اسباب پیدا کرے گا، شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، للہیت، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ مال خرچ کیا جائے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کیسے برکت عطا کرتا ہے۔ تو صدقہ کبھی بھی مال کے اندر کمی نہیں کرتا ہے۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ دوسری بڑی اہم بات، بندہ اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے بدلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، بدلہ لینے میں انسان عمومی طور کے پر انتقام میں اندھا ہوتا ہے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، تو بات بننے کے بجائے بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے معاف کرنے کا جذبہ دیا، معاف کرنے کے بارے میں حکم دیا کہ جو معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھائے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، نظر انداز کر دیں تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا یا ہماری عزت گھٹ جائے گی۔ بظاہر سب ایسے ہی لگتا ہے، لیکن اللہ ہماری عزت میں اضافہ کرے گا۔ اور جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کی طرف سے اپنی باتوں کو رکھتے ہیں، تو یہ یقیناً اپنی جگہ پر سچی بات ہے۔ معاف کرنے سے عزت بڑھے گی، کبھی یہ نہ سوچنا کہ عزت گھٹے گی۔ معاف کرنے سے ہمیشہ عزت بڑھے گی، اور انتقام لینے سے کبھی عزت بڑھنے والی نہیں ہے، بلکہ ذلت پیدا ہوگی۔ تیسری اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔ جو اللہ کے لیے تواضع، خاکساری، نرمی اختیار کرتا ہے،
بول چال کے اندر، معاملات کے اندر نرمی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے مقام، اس کی عزت کو بلند کرتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کے لیے کی جائے، ہر جگہ آپ دیکھیے للہیت ہے، اللہ کے لیے، اصل و مقصود اللہ کی رضا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو۔ تو یہ صدقے کا ایک بڑا اہم فائدہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اللہ نے صاف کہا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ، خبیث کی جانب تم لوگ ارادہ نہ کرو۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، یعنی پاک مٹی کا ارادہ کرنا، جیسا کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں بنایا جاتا ہے، اسی کو تیمم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کیا، وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ۔ یہاں تیمم سے مراد وہ تیمم نہیں ہے جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں ارادے کے معنی میں ہے کہ خبیث یعنی حرام چیزوں کا ارادہ مت کرو کہ اس سے تم خرچ کرو، ایسا تمہیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، ذہن و دماغ کے اندر بھی یہ چیز نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر تم لوگوں نے حرام مال خرچ بھی کر دیا تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہیں اجر دے گا، نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بہت مالدار، اللہ کی تعریف ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ حرام طریقے سے مال خرچ کرو اللہ آپ کو اجر دے گا، یا آپ کے مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہی اللہ کسی کی مدد کرے گا۔ آپ نہیں دو گے کسی اور کو کھڑا کرے گا، وہ نہیں تو کسی اور کو۔ اللہ کس کے ذریعے دین کا کام لے، کس کی مدد کرے، وہی بہتر جانتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے، نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے آگے جو چیز بیان فرمائی وہ وہی میں بتا رہا تھا، جہاں آپ نیک کام کرنے جائیں گے فوری طور پر شیطان اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرنے لگو، شیطان آپ کو مختلف کاموں میں الجھا دیتا ہے تاکہ آپ نماز نہ پڑھنے پاؤ، کبھی آپ کو نیند طاری کر دیتا ہے، کبھی کچھ ہے، وہ نیک کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اور آپ صدقہ و خیرات کرنے لگ جاؤ، وسوسے ڈالنا شروع کرے گا۔ نیکی اور برائی کے درمیان ایک بڑا فرق کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ نیکی کرنے سے پہلے انسان کشمکش میں ہوتا ہے، کروں کہ نہیں کروں، سوچنے لگتا ہے، لیکن نیکی جب کر لیتا ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ایک کام میں نے کر لیا اور اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے۔ لیکن گناہ کرنے سے پہلے شیطان اس کی طرف اسے کھینچتا ہے کہ یہ گناہ کر، گناہوں کے اندر لذت پیدا کرتا ہے، اسے کسی اور جانب سوچنے نہیں دیتا۔ اور گناہ کرنے کے بعد بندے کا عالم یہ ہوتا ہے وہ پشیماں ہوتا ہے، اگر دل میں ایمان ہے، ڈر ہے تب، ورنہ بہت سارے لوگ گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے، اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے واقعتاً جن کے دل کے اندر ایمان باقی ہے، ایمان کی رمق زندہ ہے، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں اس گناہ کے بارے میں اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ نیکی کرنے سے پہلے انسان ہچکچاتا رہتا ہے، کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، شیطان وسوسے ڈال کر روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے بچتے بچاتے ہوئے نیکی کر لیتا ہے جب بندہ، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن گناہ کرنے سے پہلے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، کرنے کے بعد انسان بہت پچھتاتا ہے۔ یہ بڑا فرق ہوتا ہے نیکی اور گناہ کے درمیان۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا شیطان تمہیں فقر سے، محتاجگی سے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، لیکن اللہ تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہے مغفرت اور اپنے فضل کا، یعنی صدقات کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، مزید یہ کہ اللہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے نوازتا ہے۔ یہ دو بڑی چیزیں ہیں۔ شیطان ہمیں کن چیزوں کا وعدہ کرتا ہے؟ فقر کا، محتاجگی کا، اس سے ڈراتا ہے، اس سے دھمکاتا ہے، اور ہمیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے وعدہ کر رہا ہے مغفرت کا، گناہوں کو بخش دیے جانے کا اور مزید عطا کرنے کا۔ تو بتائیے اللہ کا وعدہ سچا ہے یا تو شیطان کا وسوسہ؟ یقینی بات ہے کہ اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے، لہذا اللہ کے پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ حکمت
انسان حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض چیزیں جو ظاہری طور کے پر دکھائی دے رہی ہیں اس کے پس منظر کی چیزوں کو یا اس سے حاصل ہونے والے نتیجوں کے پر توجہ دیتا ہے کہ اس چیز کے کرنے کے پر ہم کو فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، دور اندیش ہوتا ہے۔ حکمت دور اندیشی کا نام ہے۔ اس ضمن کے اندر تفسیر کے اندر جیسا کہ نقل کیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہ الحکمت وضع الامور فی محلها علی الصواب، کہ حکمت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو ٹھیک طور پر اس کے مقام کے پر رکھنا۔ وکمال ذلک انما یحصل بالنبوہ، حکمت کی تکمیل نبوت کے ذریعے ہوا کرتی ہے، لہذا حکمت وہ ہے جو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ ہر چیز جو نبی نے کہی ہے، اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ حکمت پر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ شر ہی شر ہے۔ تو حکمت یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ دینے والی، صحیح جگہ کے پر اسے بٹھانے والی، یہ چیز حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو یہ چیز عنایت کر دیتا ہے اسے بہت ساری بھلائیاں، بہت ساری اچھائیاں دے دیتا ہے۔ انسان صرف دنیا کا نہ سوچے کہ اس مال کو میں اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں لگا کر کتنا بڑھا لوں گا، اس کے بالمقابل یہ سوچے کہ میں اپنے مال کا ایک حصہ، پیچھے ایک روایت گزری تھی نا مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ ایک بدلی کو حکم دیتا ہے نام لے کر، اور اس کے بعد یہ بدلی ایک پتھریلی جگہ کے پر پانی کو برساتی ہے، اور وہاں سے ایک پرنالے کے ذریعے پانی ایک آدمی کے کھیت تک پہنچتا ہے۔ وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے کہ تمہاری ایسی کون سی نیکی ہے اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اتنا بڑا ذریعہ بنا دیا ہے رزق کا؟ تو کہنے لگا میں اپنی کھیتی کے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ غربا مساکین کے لیے اللہ کی راہ میں، دوسرا حصہ اپنے گھر بار والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اسی کھیتی کی ضروریات اور اخراجات کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے بادلوں کو آرڈر دیا اس کی کھیتی کو سیراب کرنے، پانی پہنچانے کا، وہ کس طریقے سے ہم تک رزق کو پہنچائے گا وہی بہتر جانتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مال خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ بندہ اگر میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا آتا ہوں، شرط یہ کہ آپ چلیں، 1 قدم 2 قدم، اس کے بعد اللہ آئے گا نا۔ آپ بیٹھے رہیں گے، سوئے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے آپ کو قدم اٹھانا ہوگا، مال خرچ کرنا ہوگا۔ کھیتی میں اگر آپ 1 دانہ ڈالتے ہیں تبھی وہ 700 دانوں میں بنتا ہے، اگر وہ 1 دانہ آپ ڈالیں گے نہیں تو کہاں سے اس سے پودا پیدا ہوگا؟ 7 بالیاں نکلے گی، ہر بالی میں 700 دانے بنیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو بیج ڈالنا ہوگا۔ وہی صدقہ و خیرات ہے جس کا تذکرہ جگہ جگہ کے پر کیا جا رہا ہے۔ آگے ایک چیز اور ہے، انسان کبھی کبھی اپنا مال مجبوری میں خرچ کرتا ہے جسے نذر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نذر بھی عبادت ہے، نذر عبادت ہے۔ انسان مثال کے طور پر یہ نظر مانے جس کو ہم منت بھی کہتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ عبادت ہے تو صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ بعض لوگ نظر مانتے ہیں میرا یہ کام ہو گیا یا مجھ کو فلاں بیماری سے شفا مل گئی تو میں اجمیر جاؤں گا، چادر چڑھاؤں گا، یا فلاں قبر والے کے پاس جا کر بکرا ذبح کروں گا، کندوری چڑھاؤں گا۔ نہیں، شرک ہے، کھلا ہوا شرک۔ اس لیے کہ عبادت، نذر عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ آپ نے کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کی طرف پھیر دیا، یہی شرک ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کو عبادت میں شریک بنا رہے ہیں۔ جو کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے آپ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ آج ہمارے یہاں پر دیکھیے لوگ منتیں مانتے ہیں، نذر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، نذر و نیاز وغیرہ، اور خاص طور کے پر آپ دیکھیے شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کے پر نیاز چڑھتی ہے، غیر اللہ کے نام پر کھانا کھلانا، کتنا بڑا معاملہ ہے۔ آج ہمیں عقیدے کے بارے میں علم نہیں کہ ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں جو ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، سارے اعمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ بہت توجہ دینا چاہیے ان سارے امور کے پر۔ تو نذر عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں بڑی پیاری بات کہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بخاری کی ہے، آپ نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا. کیوں؟ اس کی وجہ، اور فرمایا کہ نظر کسی چیز کو ٹالتی نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ نے نظر مان لی کہ میں بیمار ہوں یا میرے کاروبار کے اندر اتنی ترقی ہونا چاہیے، اتنا پروفٹ ہونا چاہیے، تو اگر مثال کے طور پر 1,00,000 روپے مجھے اس کاروبار کے اندر فائدہ ہوگا تو میں اس میں سے 1,000 2,000 3,000 نظر کے طور کے پر اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. یہ ہے تو وہی کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ کسی چیز کو ٹالتی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نظر مان لی، اللہ نے تقدیر کے اندر آپ کو اتنا پروفٹ نہیں لکھا تھا تو نظر ماننے کی وجہ سے اللہ اس کو بڑھا دے گا. تقدیر کا لکھا ہوا اپنی جگہ پر اٹل رہے گا، نظر سے اس میں کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے. بلکہ صدقہ و خیرات کیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ آپ کا بیان کرنے کا مقصود ہے. لیکن اگر کسی نے نظر مان لی ہے تو اسے پورا کرنا ہوگا، اور اگر وہ نظر پوری نہیں کرتا ہے تو اس کے پر کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے. چاہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کپڑا دے، یا 10 دن کا روزہ رکھے، یہ سارے شرائط ہیں. اگر نظر ماننے کے بعد اس کو پورا نہیں کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نظر کے ذریعے صرف بخیل کا مال نکالا جاتا ہے. جو بخیل آدمی ہوتا ہے نا، صدقے میں مال نہیں خرچ کرتا ہے تو نظر کے نام کے پر مال خرچ کرتا ہے. ورنہ اگر انسان حکمت اس کو دی گئی ہے، وہ صحیح سوجھ بوجھ رکھے گا تو اسے معلوم ہے کہ صدقے کے ذریعے میرے مال کے اندر برکت ہوگی، تو وہ صدقہ دے گا، ضرورت مندوں کی مدد کرے گا، اور اس بنیاد کے پر اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا. یہ نہیں کہ نظر ماننے سے اس کے مال میں اضافہ ہوگا. تو صدقہ و خیرات کو اختیار کیجئے، وہی بیان کرنا مقصود ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نظر اگر کوئی مان لیا تو پھر اس کو پورا نہیں کرنا ہے. اگر کسی نے نظر مان لی ہے تو صرف اللہ کے لیے ماننا چاہیے، اور جب وہ چیز پوری ہو جائے تو نظر کے اعتبار سے چاہے آپ روزہ رکھنے یا مال خرچ کرنے کے بارے میں نظر مانی ہو، اس کو پورا کرنا ہے. نہیں اگر پورا کرو گے تو کفارہ لازم ہوگا جس کو ادا کرنا ہوگا. آگے صدقے سے تعلق سے ایک اہم بات بیان کی جا رہی ہے. صدقہ، قرآن کہہ رہا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. صدقات جو عام ہوتے ہیں اگر تم انہیں ظاہر کر دو تو ٹھیک ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر اس کو چھپا کر دو فقیروں کو، یہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ، ایک ہوتا ہے صدقہ. زکوٰۃ کے علاوہ جتنا مال آپ خرچ کر رہے ہیں وہ صدقہ ہے. اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے دو کوئی مسئلہ نہیں، دے سکتے ہو، لیکن اگر چھپا کر دو تو زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس ایسی صورت میں انسان ریاکاری سے بچ جاتا ہے. اور علاوہ سے یہ چیزیں بھی جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ صدقات کے بعد احسان جتلانا یا تکلیف دینا، یہ سب چیزیں منع ہے. اس سے ہمارے اجر کو ضائع کر دیا جاتا ہے. کبھی کبھی کنڈیشن جدا ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر مسلمانوں کے ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسلمان بستی کے اندر ایمرجنسی کے طور پر کوئی حادثہ پیش آ گیا، آگ لگ گئی، سیلاب آ گیا، تو ایسے میں مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مال اور فنڈ جمع کرنے کی ضرورت پیش ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر کیا کیا؟ اعلانیہ سارے لوگوں کے سامنے مال جمع کیا. حضرت عثمان غنی نے جنگ تبوک کے موقع کے پر جب اللہ کے رسول نے 100 اونٹوں کا مطالبہ کیا، دیتے گئے. اعلانیہ تھا سارے لوگوں کے سامنے. 100 اونٹ انہوں نے دیے، 100 گھوڑے دیے، اور رات میں اندھیرے میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار سونے کی اشرفیاں بھی کھیر دیں. یعنی اعلانیہ بھی دے رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور خفیہ طور پر لوگوں سے بچا کر ان کی نگاہوں میں نہ آتے ہوئے. تو کبھی کبھی حالت ایسی ہوتی ہے. اب آپ کو پرسنلی ذاتی طور کے پر کسی کو مدد کرنا ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، دوست ہے، تو وہاں پر آپ اعلانیہ مت دیجیے گا. کوشش کیجئے اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اسے چپکے سے دیجیے گا. یہ حالات کے اعتبار سے کبھی اجتماعی طور کے پر مسائل درپیش ہو تو لوگوں کے سامنے لا کر دیجیے. لیکن ہر جگہ یہ یاد رکھیے گا کہ ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ اعلانیہ دو یا چپکے سے، ہر جگہ اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ دل کے اندر ذرہ برابر بھی ریاکاری کا جذبہ نہ پیدا ہو، ورنہ یہ ہمارے سارے اجر کو ضائع اور برباد کر دے گا. مال بھی جائے گا، اجر بھی ملنے والا نہیں ہے. تو یہ صدقے کے تعلق سے ایک اور اہم مسئلہ تھا جو یہاں پر بیان کیا گیا. اس کے بعد
ایک اہم چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اتنا کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں نا زکوٰۃ صدقات کے بارے میں اتنا بولنے کے بعد مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ صحیح طور پر نہیں دیتے. افسوس ہوتا ہے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنا دیتے نہیں ہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ لیس علیک ھداھم، ان کو ہدایت دینا یعنی توفیق دینا کہ وہ مال خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ دیں، کسی کی مدد کریں، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جو اس قابل ہوتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، ورنہ نہیں. اتنا سننے کے بعد بھی دیکھیے کیا مسلمانوں کے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا نہیں ہوتا ہے. چند لوگ ہوتے ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں، باقی لوگوں کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. تو قرآن وہی کہہ رہا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی جو واقعتاً اس قابل ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو کھول دیتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے. اس کی مثال بھی آپ نے دی نا کہ جو انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، مومن اور منافق کے ذریعے آپ نے دی. مومن کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مال خرچ کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، وہ مال خرچ کرتا ہے. اس کے بالمقابل منافق، اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں مال خرچ کروں تو ایسا ہے کہ جیسا کہ لوہے کا لباس اس کے جسم کے پر جکڑ دیا گیا ہو اور اسے وہ کوستے چلا جاتا ہے، کستے چلا جاتا ہے، دباتے چلا جاتا ہے، وہ مال خرچ نہیں کرتا. یہ ایک منافق اور ایک مومن کی مثال ہے. مومن آپ دیکھیے گا مال دیتے وقت اگر آپ کا سینہ چوڑا ہو رہا ہے، دل کشادہ ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کے ایمان کی علامت ہے. لیکن اگر مال خرچ کرتے وقت اگر آپ کے دل میں تنگی آ رہی ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، مال دینے کا جی نہیں کر رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ نفاق کی ایک علامت ہے. آپ خود سوچئے کہ آپ ایمان والا پیمانہ اختیار کریں گے یا نفاق والا. یہ ایک اہم مدعا تھا. اس کے بعد ایک اور چیز جو زکوٰۃ و صدقات سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ زکوٰۃ اور صدقات لینے والوں سے متعلق ہے. اس میں بہت سارے غیور لوگ ہوتے ہیں، عزت دار جن کو کہا جاتا ہے، اور دیکھنے سے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ضرورت مند ہیں، لیکن ہے ضرورت. لوگوں کے سامنے زبان نہیں کھولتے. قرآن مجید نے کہا للفقراء، یہ زکوٰۃ اور صدقات ان ضرورت مندوں کے لیے بھی ہے الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے، یعنی وہ دین کا کام کر رہے ہیں یا کوئی اور اچھا کام کر رہے جس کی بنیاد کے پر کمانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں مل پاتا ہے. اس بنیاد کے پر اس میں علماء بھی شامل ہیں اور دیگر سارے لوگ، ضروری نہیں ہے کہ عالم بھی، بلکہ جماعت کا کام کرنے والے، مسجد کا کام کرنے والے تمام لوگ شامل ہیں، جو دین کا کام کرنے کی وجہ سے اپنا وقت معیشت کے اندر نہیں لگا پاتے، کاروبار میں نہیں لگا پاتے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. قرآن نے اسی کو بیان کیا، کہا لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ لوگ زمین میں کوشش نہیں کر پاتے، کاروبار نہیں کر پاتے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، تو ناواقف لوگ سوال نہ کرنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، بے نیاز ہے، ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. تعریفہم بسیماہم، آپ ان کی علامت سے انہیں پہچان لوگے. یعنی جو انسان سمجھدار ہوتا ہے وہ آؤ بھاؤ دیکھنے کے بعد سمجھ لیتا ہے کہ ہاں اس کو ضرورت ہے. یہ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، گڑگڑا کر مانگتے نہیں ہیں، اپنی زبان نہیں کھولتے ہیں. لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر، تو جو بھی ان لوگوں کے پر آپ مال خرچ کرو گے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے. اسی ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے اپنا پورا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لگانے میں لگا دیا تھا. ایک مرتبہ اتنے بھوکے تھے، کبھی کبھی ان کی حالت یہ ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے. لوگ کہتے تھے ان کو مرگی آ گئی ہے، حالانکہ مرگی نہیں بلکہ کمزوری، نقاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبی کے باہر بیٹھ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ان سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی، انہوں نے بتا دیا، چلے گئے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق نکلے، ان سے بھی پوچھا، وہ بھی بتائے، چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو تفسیر پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گئے، ذہین انسان تھے، اللہ نے ذہانت، دور اندیشی عطا کی تھی. کہا کہ ابو ہریرہ چلو، تمہیں بھوک لگی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے. طویل روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے کا ایک پیالہ آیا جس میں دودھ بھرا ہوا تھا.
اصحاب صفہ وہی لوگ تھے جو ساری چیزوں کو چھوڑ کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبی میں جمع رہتے تھے، مختلف علاقوں سے آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ سارے اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ کہا کہ ایک پیالہ اور سارے اصحاب صفہ؟ بہرحال نبی نے حکم دیا، بلا لیا۔ اس کے بعد سب لوگوں کو وہی پیالہ دیا گیا۔ اللہ نے اسے ایک پیالے کے اندر اتنی برکت دی کہ سارے لوگ پی چکے، لیکن اس میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیو۔ انہوں نے پیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اور پیو۔ اس کے بعد انہوں نے پھر پیا۔ تیسری مرتبہ کہا کہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بالکل آسودہ ہو چکا ہوں، مزید ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ یہاں ظاہری طور سے دیکھیے کہ حالت کیسی تھی، لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور ان کے کھانے پینے کا نظم کیا۔ تو ان ساری چیزوں کے تعلق سے یہاں پر مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اس حدیث میں ضمناً ایک بات اور بھی ہے، طبی نقطہ نظر کے حساب سے، طبی نقطہ نظر کے اعتبار سے کہ اگر انسان صحت مند ہے، یعنی اسے کوئی بیماری نہ ہو اور وہ کسی نشہ خوری کے اندر بھی مبتلا نہ ہو، اسموکنگ وغیرہ یا ڈرنکنگ وغیرہ، تو اگر یہ ایک دوسرے کا، جسے ہم جھوٹا کہتے ہیں، یعنی ایک آدمی نے کسی گلاس سے پانی پیا اور اس کے اندر پانی موجود ہے، اسی چیز کو لے کر استعمال کرنا، یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے، بلکہ اس سے آپسی بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحت مند انسان ہو۔ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، پوری استعمال کرنا، بیڑی سگریٹ وغیرہ نہیں، ان لوگوں کے جھوٹے سے تو آپ پرہیز کریں، وہی بہتر ہے، اس لیے کہ وہ بیماری اور وہ جراثیم آپ کے اندر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر غلطی کر رہے ہیں، ان کا مسئلہ، لیکن ان کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا بیمار پڑتا ہے تو یہ تو مزید خطرناک چیز ہے، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے جو انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں باتیں آنے والی ہے، یہ سورہ بقرہ کا بالکل اخیر حصہ ہے، 2-3 دروس اور باقی رہ گئے انشاءاللہ۔ یہ سود سے متعلق ہے، چونکہ مال کا تذکرہ جاری ہے، تجارت ہے، اسلام نے ہم کو مال بڑھانے کا طریقہ بتایا روحانی طور کے پر اور کاروباری اعتبار سے زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ تو یہاں پر اس چیز کا بھی تذکرہ جو لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر بسا ہوا ہے، یعنی سود کے ذریعے مال کمانا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مال بڑھتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ سود کے ذریعے تجارت کو مٹاتا ہے، مال ختم کرتا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے طریقے سے ختم کرتا ہے۔ یہ تفصیلی بات انشاءاللہ جو آئندہ کے درسوں میں سود سے متعلق ہوگی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مال اللہ کی راہ میں جہاں ضرورت پڑ سکتی ہے وہاں خرچ کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے مال کے اندر برکت دے، ہمیں حلال طریقے سے مال کمانے کی توفیق دے، ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزگار دے، اور جو روزگار سے لگے ہونے کے باوجود بھی اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، اللہ ان کے مال کے اندر برکت دے جس کی بنیاد کے پر ان کی ضروریات زندگی پوری ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔